اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستوں، آج ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام تھا جلیبیب۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے کچھ چنندہ ساتھیوں میں سے ایک تھے، لیکن آج بڑھتی تاریخ کے ساتھ جلیبیب رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور ان کے بارے میں ہمارے آدھے سے زیادہ مسلمان بھائی بہنوں کو نہ پتہ ہونا کافی شرم کی بات ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم جلیبیب کی تاریخ جانیں گے۔ دوستوں، جلیبیب کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے قد کا۔ جلیبیب بہت ہی بدے رنگ کے، بدصورت اور چھوٹے قد کے تھے۔ ان کے ماں باپ کون تھے یہ کسی کو نہیں پتا تھا، نہ ہی وہ سرکاری طور پر کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی مدد کوئی بھی نہیں کرتا تھا، لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے تک کو کتراتے تھے۔ جلیبیب کے بارے میں کچھ جگہ یہ ملتا ہے کہ وہ مدینے کے کسی باہری گاؤں سے تھے، جو کہ بڑھتی تاریخ کے ساتھ مدینے میں آ کر بس گئے تھے۔ ان کے بول چال سے معلوم یہ پڑتا تھا کہ وہ انصار کے قبیلے سے تھے۔ ہر جگہ سے انہیں دھکے ہی ملتے تھے۔ ان کی بدصورتی کا تقاضا یہ تھا کہ ایک بار اسلم قبیلے کے ایک آدمی جس کا نام ابو برزہ تھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ اگر جلیبیب مجھے دوبارہ دکھا تو اس کی خیر نہیں۔ ہر جوان لڑکا سے لے کر بوڑھا جلیبیب کو تانے دیتا اور ان کا مذاق بناتا تھا۔ کوئی بھی انہیں عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا، نہ ان کے جذبات سمجھتا، نہ ان سے کوئی رشتے بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جوانی میں جب وہ اسلام لائے اور نبی کے ساتھ وقت گزارنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ان سے بڑھتی گئی۔ وقت بیتتا چلا گیا لیکن کوئی جلیبیب کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلی تو ہمارے نبی ایک انصار کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ آدمی تو پہلے بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے نبی نے پھر کہا، آپ کی بیٹی کو میرے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ آدمی پہلے تھوڑا اداس ہوا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، میں ایک بار لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر چلا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے چلے گئے۔ وہ آدمی پھر اندر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، نبی ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ اس کی بیوی کو بھی لگا کہ نبی اپنا نکاح ہماری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت بھی خوش ہو گئی، لیکن پھر آگے بڑھتے ہی اس کے شوہر نے کہا، نبی اپنے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ لائے تھے۔ اتنا سننا تھا اور وہ عورت کہنے لگی، کیا جلیبیب کے لیے؟ نبی نہیں تھے، ہم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کبھی نہیں کرا سکتے۔ لڑکی اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ لڑکی اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے، نبی مبارک ہمارے گھر کیوں آئے تھے؟ تو لڑکی کی ماں اسے ساری بات بتاتی ہے کہ وہ جلیبیب کے لیے تمہارا رشتہ لے کر آئے تھے۔ یہ سنتے ہی لڑکی حیران ہو جاتی ہے اور حیرانی سے پوچھتی ہے، نبی پاک ہمارے دروازے پہ آئے تھے میرا رشتہ لے کر اور آپ لوگوں نے انہیں منع کر دیا؟ اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہی ہوگی کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر اپنا فرمان خود لے کر آئے تھے۔ اللہ کی قسم، اب میں جلیبیب سے ہی نکاح کروں گی۔ جلیبیب ہی کیا، جلیبیب سے بھی بدتر اور بدصورت اگر کوئی ہوگا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر رشتہ لے کر آتے تو میں اس سے بھی نکاح کر لیتی۔ دوستو، پھر کیا تھا، لڑکی کے ابا مسجد جاتے ہیں، وہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں، ان میں باتیں ہوتی ہے اور لڑکی کے والد نکاح کے لیے ہاں کر دیتے ہیں۔ آگے چل کر نکاح بھی ہو جاتا ہے، لیکن نکاح کے چند عرصے بعد جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ وقت بیتتا ہے اور جنگ بھی ختم ہوتی ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم میں سے کوئی شہید ہے؟ تو لوگ اپنے اپنے دوست اور پڑوسیوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں، یہ لوگ شہید ہو گئے، لیکن اب تک جلیبیب کا نام کسی نے نہیں لیا تھا، کیونکہ جلیبیب کا کوئی دوست ہی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھا، تو اس کی کس کو پڑی تھی؟ جب نبی پاک اپنی نظریں گھماتے ہیں تو حیرانی سے کہتے ہیں، جلیبیب کہاں ہے؟ نبی پاک اور لوگ باغ پھر جلیبیب کو تلاشتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جلیبیب شہید ہو گئے ہیں۔ 7 مشرکین کی قتل کرنے کے بعد جلیبیب شہید ہوئے، جن کی لاشیں جلیبیب کے آس پاس پڑی تھی۔ نبی کریم پھر جلیبیب کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، ھذا منی وانا منہ،
جس کا مطلب ہے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یعنی جلیبیب اور میں ایک ہی ہیں۔ یہ بات نبی نے 2 بار دہرائی، اور یہ جملہ نبی نے حسن اور حسین کے لیے بھی بولا تھا۔ دوستو سوچئے نبی پاک نے جلیبیب کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اس کے بعد دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں مبارک سے قبر مبارک کھودی اور خود ہی انہیں دفنایا۔ انہیں غسل نہیں دیا گیا کیونکہ جنگ میں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ جلیبیب کی بیوہ جسے نبی نے نکاح کے وقت جلیبیب اور اس کی بیوی کو کافی دعائیں دی تھی، جس سے وہ تجارت کے ذریعے کافی مالدار ہو چلی تھی اور کافی زیادہ سخاوت والی تھی، ہر غریب کی مدد کیا کرتی تھی، پورے مدینے میں اس کے جیسے مثال نہ ملتا تھا۔ اس کے بعد دوستو پھر کیا تھا، بہت سے لوگوں نے جلیبیب کی بیوہ کو رشتہ بھیجا، لیکن انہوں نے دوبارہ کسی سے نکاح نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی نہیں کرتی تو وہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ جو فوت ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی جنت میں جائے گی۔ تو جلیبیب تو دوستو جنتی تھے، جن کے بارے میں نبی نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، تو وہ تو جنتی ہی ہوا۔ دوستو اس انصاریہ لڑکی کی ہمیں نام تو نہیں پتہ، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ لڑکی اور جلیبیب جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے۔